اس سے وہ عمل نصیب ہوتا ہے انسان کو کہ جس سے ہماری دین کی، ہماری ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ان مجالس سے یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر وہ عمل نہ ہو ہماری زندگی میں، ایمان تو ہوگا لیکن بہت سطحی طور پر ہوگا. یہ کمال اور فضل اللہ کے مجالس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خاص عمل جس پر پورا دین ہمارا منحصر ہے، پورا دین جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس کا ہمیں حکم فرمایا ہے قرآن کے اندر، فاستقیموا کما امرت، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ، قائم ہو جاؤ، چم جاؤ، پکڑ لو، ہلنا نہ. فاستقیموا کما امرت، کس چیز کو؟ میرے احکام کو، میرے حکموں کو. صرف یہ نہیں کر لو، فاستقیموا، ہلنا نہ اس سے بالکل، جم جاؤ. تو یہاں صرف یہ حکم نہیں ہے کہ بس سب کچھ دنوں کے لیے اس عمل کو کرو یا چھوڑ دو، یا کبھی کرو کبھی نہ چھوڑو. جو اللہ کا حکم ہم پہ ہے، حکم کیا ہے؟ یہ قرآن کے بعد تو کوئی حکم نہیں ہے کسی کا بھی. یہ جھگڑے فلاں امام کا حکم ہے تو اس میں جواز نکلتا ہے، فلاں امام کا حکم اس میں جواز نہیں ہوتا ہے. یہ تو ڈائریکٹ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو کما امرت. ومن تاب معک، یہ قرآن کی اسی سے ساتھ چل رہے ہیں. توبہ وہی قبول ہوگی، اسی کا نام توبہ ہوگا. قرآن کہتا ہے معک، جو توبہ سنت پر مبنی ہوگی. یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، وہ جو مفسرین نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اس آیت کا بیان کیا. جو توبہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ معک، یہ قرآن ترجمہ. معک سمجھات کیا ہے؟ کہ جو آپ کے دین پر، آپ کے حکم پر، آپ کی سنت پر توبہ کرتے ہیں. منتاب تو دین بتایا، اس پہ کیا کرنا ہے؟ جمنا ہے ہم نے اللہ کے حکم پر. اگر یہ ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، قبر پہ یقین رکھتے ہیں، پتہ ہے موت آئے گی اور ہم نے بچنا ہے ان تمام چیزوں سے جو سیریس ہیں. دیندار تو بہت ہے نا، سیریس دیندار جو ہے الحمدللہ، جن میں اللہ نے خوف پیدا کر دیے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی اپنی صحیح گزارنی چاہیے. تماشبین نہیں ہے. فرق ہوتا ہے نا آدمی سمجھنے کسی میسج کو، اس کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں یہ باتیں. اچھا یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرے حکم پہ جم جاؤ. یار میں تو بہت کمزور ہوں، کیا ہوگا ہمارا یار؟ کون بچائے گا ہمیں؟ میں تو کبھی کچھ کر لیتا ہوں، کبھی کچھ کر لیتا ہوں. یہ کیا مطلب اس کا؟ ڈر گیا نا آدمی. اور ایک وہ ہے کہ ادھر سنا ادھر سے نکل گیا، کوئی خیال ہی نہیں اس کا. توبہ کو بھی بتا دیا کہ توبہ وہ ہوگی اس میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی اس توبہ کے اندر. من تاب معک فرمایا کہ آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. اور لتسخو فرمایا پھر آگے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین پہ ایسے جمع اور ایسے چلیں کہ سنت بھی ہو اور پھر کیا ہوتا تو اس میں افراط و تفریط نہ ہو بالکل بھی. یعنی حکم جو ہے ویسے ہی حکم پر عمل ہو رہا ہو، جو سنت ہو سنت ویسے ہی عمل ہو رہا ہو، آگے پیچھے معاملہ نہ ہو.
مطلب کیا نکلا اس سے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے اور پیچھے نہ ہو؟ تو بڑا اچھا پیغام یہ سنیا. مطلب کیا کہ شریعت کے دائرے میں دین چلاؤ. سبحان اللہ. یہ دائرے دے دیے گئے تو اس سے آگے نہیں نکلنا. تمہیں بولا تھا وہ کون سا دائرہ ہے؟ شریعت کا دائرہ ہے. حکم اللہ کا، سنت نبی کی، اور عمل کس کے اندر ہوگا؟ شریعت کا جو اللہ نے حکم دے دیا ہے شریعت کا. تو کسی امام کو پیدا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن شریعت سے آپ نہیں نکل رہے اس حکم سے. گویا کہ ہر کام جو آپ قدم اٹھائیں گے زندگی کے اندر، اس کا معیار زندگی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ یار شریعت کے بارے میں کیا کریں. عورت کھڑی ہوگی میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، چلتے بڑوں عمرہ بھاس چلو جاؤں یہ حج پیش کرتی ہوں، تیار ہو گیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ عورت کیسے جائے؟ سبحان نہیں جی خیر ہے وہ تو چل جاتا ہے عمرے پہ، ہم تو حج پہ جا رہے ہیں اور بغیر اس شریعت کے اندر جب تک تمہارا محرم نہ ہو نہیں جا سکتے. ایسے ہی نا کتنی عورتیں نکل جاتی ہیں عمرے پر ہی غیر محرم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، تو بڑے خوش ہو گئے تھے عمرہ کیا، لانتے ہوتی ہیں. کیونکہ یہ 100% پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کام آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، چاہے آپ کو کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، اور شیطان آپ کو اس میں اونچا بھی کر کے دکھا دے، بزرگی بھی دکھا دے، لوگوں کی تعریف بھی کہہ دے، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ 100% وہ عمل جو ہم نے کی ہے شریعت کے خلاف، وہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے بہت بڑا عظیم گناہ کر لیا اپنی زندگی کے اندر، جہنم کے نیچے درجے ہم چلے گئے. اتنا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے شریعت کی، اتنی احتیاط کہ بہت سوچ سمجھ کے دم اٹھائے ہر معاملے کے. یہ شریعت کہتی ہے اس پر تحقیق ہو، علماء حق لوگ جو موجود ہیں ان سے مشورہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کسی عمل کے لیے. شریعت کی پابندی کی جائے. آج نہ طلاقوں کو پتہ ہے، نہ طلاق لیتی ہیں عورتیں، مرد پھر چھوٹ جاتے ہیں. نہیں جی فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا فلاں بات ہوگی، نہیں جی 2 سے نہیں ہوتی جی 1 سے نہیں ہوتی. ایک عجیب حال دنیا نے اپنے دین کا بنایا ہے. کہاں ملتا ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ پہلا سبق مجلس میں، ان مجالس میں ملتا ہے وہ دین. استقامت لینی ہے دین کی، کہاں ملے گی آپ کو؟ کس میں؟ ڈر رہے ہیں، کہتے نہیں یار تو غلط ہو جائے گا. میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں بابا، کیونکہ ہمارا تو دین کا سسٹم پتہ ہے. ایک سائڈ پہ ایک ایسی لائن بنی گی نا دین کی، اس پہ چلے جا رہے ہیں. دوسری بات جو صحیح بات ہے سوچیں ڈر کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہے، ایسی تو نہیں ہے. ہمیں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات، بانگے دہول کہہ رہا ہوں. اس مجلس کی بات نہیں، سب مجالس کی میں بات کرتا ہوں. یار کتنی بڑی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، پھر سنا دیتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَّةَ، اے صحابیو جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، فرتاؤ خوب چلو. ہمارے جنت، جنت کے باغ دنیا میں ہلکو ذکر، یہ مجالس میں اللہ کا ذکر ہو. تو اللہ کے نبی تو اس مجلس کو جنت بتا رہے ہیں. ہم مدینہ میں جاتے ہیں نا، ایک جگہ ایسی ہے نا وہاں پہ، یہاں پہ اب تو خیر وہاں ہمارے زمانے تو نہیں تھا، تو وہاں سنا ایپ سے کوئی بکنگ کرانی پڑتی ہے 1 گھنٹوں کی، منٹوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ. پھر اس میں جا کے اپنا نفل ادا کرتے ہیں، رش ہوتا ہے. یہی ہے مطلب. وہ کس نے بتایا ریاض الجنہ ہے؟ کس نے بتائی؟ جس زبان سے اس کو ریاض الجنہ کے آگے اسی زبان سے ہی کہہ رہا ہے کہ مجلس کے حلقے جو جنت کے باغ ہیں. زبان ایک ہے، اس پہ اتنا یقین کر رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں کر رہے. کیوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں کہ جو وہاں نہیں جا سکتے حلقوں میں بیٹھے ہوئے جنت کے باغ بن جائیں. نہیں بس یہاں آتے دم نکلتا ہے. حالانکہ تو ایک بہت بڑا کرم احسان ہو گیا انسان پر کہ جتنی جاؤ بیٹھو جنت کے بیٹھو، تم من ریاض الجنہ فرتاؤ.
اب یہاں ایک نقطہ بتا دے، فقیر کے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں بتاتا رہتا ہے ساتھ. فرتو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ جنت میں جاؤ، یہ کون سی اجازت کی زندہ یا رسول اللہ کہ جنت کے باغ جو ہے ہلکے ذکر ہیں، اس حکم یہ فرتا ہو کہ کس طرح باغ میں سے جانور کھاتا ہے چڑھتا ہے، فرتا اس کو کہتا ہے نا خوب کھاتا ہے، تو تم نے بھی خوب کھانا ہے اس باغ میں مجلس میں. تو یہاں کیا کھائیں؟ اب نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ فقیرہ نقطہ آ رہا ہے آپ کی طرف کہ حضرت یہاں کہاں کھائیں؟ جس تو مان گئے ہم جنت کے باغ ہیں، ٹھیک ہے مان گئے جنت بیٹھے ہیں، وہی سومی تو فرتا ہوا حکم کیسے پورا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا کھا رہے ہیں؟ انڈا، روٹی، میوہ، what's that؟ اگر کھاؤ. تو یہاں فرتو سمجھ کیا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بے انتہا فائدے ہیں. جس طرح جنت کے اندر کھانے پینے کا منع فرمایا، یہ جو مسجد دنیا میں قائم کی ہے، اس جنت کے باغ میں کیا ملے گا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کے فائدے نظر آئیں گے. اس میں دنیا بھی یہاں مل جائے گی تمہیں، آخرت بھی یہاں مل جائے گی. اللہ کے نبی اس قدر فائدے ہیں اس مجلس کے اندر. کیوں کہ اس مجلس میں کیا ملے گا؟ استقامت ملے گی دین کی، سنت ملے گی اس دین کی، شریعت ملے گی اس دین کی، وہ سارا دین ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حکم دیا ہے. حکیم عمر تو کہاں ملے گا؟ اس میں. کیسے بتا رہے ہیں کہ یہی تو جنت کے باغ ہے نا، فرتا ہو یہی ہے سب کچھ، خوب اس کے اندر فائدہ اٹھاؤ، اس کے جا کر ایمانوں کو تازہ کرو. نقطہ سمجھ آ گیا آپ؟ تازہ تازہ میرے دل میں یہ بات میں اصل مقصد کیا ہے کہ وہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے جس سے ہمارا دین مکمل ہو جائے. وہ کیا عمل ہے؟ نقطے سمجھے نا میرے ساتھ. کتنے جا رہے ہو؟ جس میں جا رہے ہیں ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم، جی ذکر یہ سب اس لیے ہے نا. نو، آپ کہیں ہم وہ عمل لینے جا رہے ہیں جس سے ہمارا کمزور دین ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. یہاں ملتا ہے. آپ نے پہلے ایسی باتیں سنی نہیں، آپ کو تعجب بھی ہو رہا پہلی دفعہ سن رہے انشاءاللہ. ایسے ہی بھائی جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھوڑ جاتے ہیں. متاثر ہو گئے، نئے افسانے چھوڑتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں. ماشاء تو وہ کیا عمل ہے جس کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے لیکن ملتا ہے مجالس سے. میرے بھائیو، جب تک وہ عمل کمزور رہے گا کبھی انسان میں دین نہیں آ سکتا. آپ نمازی نہیں بن سکتے، آپ سچے مسلمان نہیں بن سکتے، آپ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ دنیا کی محبت نہیں چھوڑ سکتے، آپ سنت میں عمل نہیں کر سکتے، شکل سے آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی. کتنے ڈرامے آپ کر لیں نہیں چل سکتے. اصل دین جو میں نے جس کی آیت پہلے میں نے پڑھ لی وہ دین نہیں آتا. وہ سمجھ کے بغیر. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ عمل مفقود ہو گیا ہے جس کی نشانی ہمارے سامنے ہے. بالکل دین ختم ہو گیا ہے. اور دین ختم ہونے کی وجہ بھی وہی ہے کہ عمل نہیں ہے وہ ہمارے میں. آج وہ میرے میں عمل آ جائے تو خدا کی قسم بھاگتا جاؤں مسجد کے اندر بھاگتا ہوں. کوئی کہے گا نہیں نماز کی پڑھ تو، کوئی کہے گا نہیں مجھے دنیا کے حرام نہ کما، کوئی کہے گا نہیں مجھے دنیا کی محبت دل سے نکال دے. وہ عمل جیسے آگے انسان خود بخود وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں وہ کیا عمل ہے بتاؤں؟ وہ بیسک چیز ہے ہماری، وہ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. اصل چیز نکلے گی ڈبہ رہ گئی. وہ ہے اللہ کی محبت. حب اللہ. پورا دین جو چلتا ہے انسان کے کس پہ چلتا ہے؟ محبت پر چلتا ہے. اگر مسلمان پکے بننا چاہتے ہو جو میں نے آیت پڑھی ہے، حکیم و احمر
امام کہ اللہ کے احکامات مکمل استقامت کے ساتھ نبی کی سنت پہ عمل کرنا، دنیا کے دن سے نکل جانا، دائرۂ شریعت میں رہنا. اگر یہ کرنا چاہتے ہو ہر مسلمان کو یہ کرنا ہے، اس کے بغیر جہنم ہے. یاد رکھیں یہ کرنا ہے، جس نے یہ نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. بے شک کتنے بعد میں ختم شریف آپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سورہ یاسین، کام نہیں بنتا. آدمی وہی اپنے ساتھ عمل لے کر جاتا ہے. آدمی وہی ہے. نبی ہمیں تعلیم ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کی تعلیم. اپنے گھر سے شروع کیا آپ نے یہ تعلیم، اپنے دختر عزیز سے تعلیم شروع کی، ان کو تنبیہ سب سے پہلے کی. ہم آپ کے ہیں. تو اگر کسی نے یہ بھائیو دین کو مکمل اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو وہ اللہ کی محبت سے آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے اور اللہ کے واسطے دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کے واسطے دیتا ہے اور جو اللہ کے واسطے نہیں دیتا، جس کا معیار یہ بن گیا ہے بالکل کہ ہر وقت اللہ کے واسطے دیتا ہے، اللہ سے نہیں دیتا، اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، اللہ کے واسطے دشمنی کرتا ہے، فقط استکمل ایمان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس جس کا یہ ہو گیا سٹائل، مہر لگا دی کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ہاں محبت کی دو قسمیں کہتے ہیں محبت ہے، لیکن محبت کی دو قسمیں، ایک محبت جعلی ہے، ایک اصلی ہے. جعلی محبت کیسی ہے؟ مجموعہ لگا ہے، عاشق رسول بیٹھے ہیں سارے، جناب نعتیں چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کھانے وانے پک رہے ہیں. جہاں کوئی عمل کی بات آئی، کوئی ایسی چیز آئی، کوئی ڈاڑھی رکھنے کا کہہ دیا، کوئی ایسی بات ہوئی، پیچھوں گیا، ہنستے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے سچی پتہ، ہنستے پیچھے نہیں کریں گے. یہ ہے جعلی عاشق. اور اصل محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب عمل کی بات ہو رہی تو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ہم کریں گے، ہم آمنا وصدقنا. یہ ہے سچے عاشق. مجلس میں بیٹھے ہیں، اعلان ہو گیا کسی چیز کا، دل میں بات اتر رہی ہے، دل کے اندر تہیہ کہہ کے جائیں گے ہم انشاءاللہ یہ عمل کر کے کریں گے، پوری کوشش کریں گے اس پر. اللہ ماحول لگا دیتا ہے کہ یہ عاشق ہے میرا. سودا اللہ سے کر رہے ہیں، آپ کسی ڈکلے نہیں کیا، آپ نے اللہ کے واسطے آپ نے دل میں آپ نے اتارے کہ اتنی اچھی بات ہے، میں تو کبھی نہیں چھوڑوں گا اس بات کو، میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کی، میں گستاخی کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی نہیں ہو سکتا. شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج پہنچا دیا. اور میں نے بہت سے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا ایسے الحمدللہ. شرابیوں کو، زانیوں کو، چوروں کو، چرسیوں کو میری جماعت میں تو کیسے صحیح ہوا؟ اتنا بڑا تو شرابی تھا، اتنا گندا آدمی تھا. پھر میں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آیا تھا، آپ نے بات کی، میں نے وہیں بیٹھ کے تہیہ کر لیا کہ میں بات سمجھ گیا، میں داڑھی کبھی نہیں کاٹوں گا. میں تیرا اتنا رتبہ بڑھ گیا اس بات سے، بہت دنوں کے بعد پوچھا میں نے، اتنا تیرا رتبہ بڑھ گیا الحمدللہ. تو یہ تھا کہ مطلب یہ تھا نہ اس نے کسی کو بتایا، کیونکہ معاملہ بندے کا اور خدا کا چلتا ہے. کاشف ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، قربان کر دیا اس نے. یہ گیا میرا ویئر ہاؤس، یہ گیا میرا پمپ، یہ گیا میرا پیٹرول پمپ، یہ گیا میری چیزیں، یہ تیرا، وہ تیرا، یہ سب کچھ ختم کر دیتا آدمی منٹ کے اندر. اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اللہ کے عشق یا محبت کے اندر. بھائی جنت کوئی ایسی چیز ہے، معمولی چیز ہے جنت دوستو، کہ چند ڈراموں سے مل جائے گی جنت؟ اتنا بھی چھوڑ سکے ہم؟ ان چیزیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. عاشق تو جو ہوتا ہے انسان تبدیلی لا کے اٹھتا ہے کہ یہ غلط ہے بات،
شریعت کے خلاف بات ہے، اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے، آئے گا ڈو اٹ اگین ناؤ فنش. میں اپنی زندگی کی تبدیلی کروں، عورت بھی مرد بھی. پھر ان کے ساتھ امتحانات چلتے ہیں عشق کے، قیامت تک کے لیے انتظام کیا. جس چیز کو اللہ نے حکم دیا نا کرنے کا، وہ قیامت تک چلنے والی چیز ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ختم ہو جائے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو رواں دواں ہوتی ہے چیز، کیونکہ تو دین سنبھالنا ہے اس چیز میں. تو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم محبت بڑھاؤ، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ لمحے کے لیے رکھا ہو، کہ وقت کے لیے رکھا ہو، تا قیامت تک کے لیے چیز ہے. کم ہو سکتی ہے، آگے ہو سکتی ہے، پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتی وہ چیز. اللہ کا دین نہیں ختم ہو سکتا. ڈاکٹر تو نہیں، وہ کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہے، تو وہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ آج بھی محبت بڑھانا چاہتا ہے، کل بھی وقت آئے گا، پرسوں. یہ تو قیامت تک لوگوں نے محبت کو بڑھانا ہے، تو قیامت تک کے لیے انہوں نے پرسکرپشن لکھ دی ہے کہ ملتی رہے گی دوا تجھے. بات سمجھ آ گئی؟ اور وہ کیا دوا ہے؟ روک ہی نہیں سکتے. وہ پرسکرپشن لکھ دی اللہ تعالیٰ کی، یہاں سے دوا، یہاں سے آپ کی محبت بڑھے گی، یہ پرسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں، جائیں آپ کیمسٹ سے خرید دیں دوا. میرے زبان اب یہ عشق پانے کی دوا، جہاں سے عشق مل جائے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اہل اللہ کی صحبت ہے. کون ماسا دیکھیے. آج جو مسلمان یہ کہتا ہے جی اللہ والے تو چلے گئے، کتنے اللہ والے، وہ تو باج زمانہ سیجیے، وہ بڑے بزرگ تھے، اب وہ کہاں، سب زمانہ ختم ہو گئی، اب تو اللہ والے ہیں ہی نہیں جناب. کتنا بڑا انکار کر رہے ہیں اللہ کی اس بات کا، مجھے بتائیں آپ. اللہ کی پرسکرپشن انکار کر رہے ہیں وہ کون؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود وہ طلب ہی نہیں ہے ان میں. یہ کہو کہ ہماری طلب ختم ہو گئی، دوا موجود ہے. تمہاری طلب ختم ہو چکی ہے، اس لیے تم طلب کرتے ہو، دوا ختم ہو گئی. دوا تو موجود ہے بھائی. اگر میں کوئی چیز کم دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کہوں یار نظر نہیں آ رہا، نہیں تو دروازہ ہے ہی نہیں یار، مجھے دروازہ تو سامنے لگا ہے، نہیں ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں آپ میں کیٹلاگ نکال لیں، موتی نکلائیں آپ، یا آپ اینک پہنے ذرا، نہیں ہے دروازہ ہوتا ہے، تو پتہ چلا دروازہ ہے، اینک کی ضرورت ہے. اللہ والے موجود ہیں، طلب کی ضرورت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں. آج تو طلب پیدا کر. ممبر رسول پہ بیٹھ کر قسم کھا گیا تھا، آج طلب تو پیدا کر سچی کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ کسی اللہ والی کی صحبت کے بغیر مجھے محبت نہیں ملے گی، اور جب تک محبت نہیں ملے گی میرا دین مجھے نہیں آئے گا. میں صدق دل سے کیا چاہتا ہوں کہ میں بالکل وہی کروں گا جو دین کے اندر ہے. آپ مجھے میرے راہ پر مجھے نصیب فرما دیں. اگر آپ کو چند دنوں میں آپ کو نزدیک ترین آپ کو جی پی نہ مل جائے تو پھر مجھ سے آپ بات کریں، اور آپ کا دل مطمئن کر دیں گے اللہ پاک اس سے.